सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। आज कुछ यूरोप के मतलब पूछेंगे खान साहब से। खान साहब, एक खत लिखा गया है 20 ममालिक ने, यूरोपियन ने, ये जो जी, अफगानिस्तान के लोग हैं इन्हें वापस भेजा जाए। और ये खत जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ भिजवाया गया है। इसी तरह पाकिस्तान से भी अफगानिस्तान के लोगों को वापस भेजा जा रहा है। वहाँ भी आपने देखा जो अरसद रात से लोग रह रहे थे उनको ज़बरदस्ती भी भेजा जा रहा है, कुछ खुद भी जा रहे हैं। तो क्या वजह हुई इसकी? देखिए अफ़गानिस्तान के मामले में अभी तक अफ़गानिस्तान और को दुनिया ने तस्लीम नहीं किया अफ़गान हुकूमत को। जी। और इस मामले में जो बास प्रेशर जहाँ तक डेवलप कर सकती थी यूरोपीय यूनियन भी और दूसरे ममालिक भी, उन्होंने डेवलप करके देख लिया, लेकिन वो अभी तक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और खसूसन आपने देखा कि उनका रवैया जो है खवातीन के मामले में वो कुछ हौसला अफजा नहीं है। भारत में भी आपने देखा कि लास्ट वीक या 3 दिन पहले जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वजीर खारजा ने, तो उसमें उन्होंने जो खवातीन जर्नलिस्ट थी उनको उठवा दिया, बकायदा रिक्वेस्ट करके कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कि इसमें कोई खवातीन ना, जिसपे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है भारत के अंदर भी उनकी इस हरकत के ऊपर। और इसी तरह वहां पर जो एनजीओ काम कर रही हैं उनमें जो खवातीन काम करती हैं उनके साथ उनका रवैया जो है वो हौसला अफजा नहीं है। अपने मुल्क के अंदर हौसला अफजा नहीं है। अभी तक तालीम के बारे में वो वादे पॉलिसी रखते हैं कि भाई लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना। तो इसी किस्म के जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो वाकयात हैं उनमें भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट किसी पे एक्शन में नहीं आ रही। फिर वैसे भी दुनिया के साथ उनके अभी तक कोई सफारती तल्लुकात तो कायम हुए नहीं, ना किसी ने उसको तस्लीम किया। तो अब मैं ही समझता हूँ कि इनको प्रेशर में लाने के लिए ये डेवलपमेंट की जा रही है कि जितने भी अफगानिस्तानी लोगों को यहाँ पनाह दी हुई है और जिनके पनाह के केस अभी मंजूर नहीं हुए, जिनके तो हो गए वो तो क्लियर हो गए हुए हैं, उनके बारे में अभी ये जर्मन का हुकूमत इन सबको वापस भेजने का फैसला कर रही है। यूरोपियन यूनियन उसका मकसद यही हो सकता है कि भाई वहां पर उनको हुकूमत को प्रेशर में जो है लाया जाए और इनकी अपनी बातें जो है बनवाई जाए। जो कुछ बेलग्राम में रिपोर्ट से मुतल्लिक बयान दिया था अपने अमेरिकन सदर ने, उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है और हालात इस किस्म के नजर आ रहे हैं जो महसूस होता है कि भाई अब अफगानिस्तान मुख्तलिफ साइड से अफगानिस्तान को जो है वो घेरे में लिया जाएगा। जी हाँ सर, यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू यूरोप के लोगों को आया है, जो यूरोपियन यूनियन को खत लिखा गया उसमें ये चीज़ें भी सामने आई है कि ये क्रिमिनल बहुत ज़्यादा है ये लोग, और जो यहाँ के लोग हैं इनसे डरते हैं या खौफ खाते हैं। मगर यहाँ पे देखा बड़े-बड़े बिजनेसमैन भी अफगानिस्तान के लोग हैं। देखिए ये बात सही है कि बास अफगानी जिनके पास पैसा था उन्होंने अपना बिजनेस यहाँ बहुत फैलाया है, उस पर किसी को एतराज नहीं। अगर वो टैक्स वगैरह दे रहे हो तो गवर्नमेंट हर हुकूमत जो होती है, दुनिया की हर हुकूमत टैक्स पे को वेलकम करती है, बिजनेसमैन को वेलकम करती है। लेकिन ये जो कल्चर ले आया है ना अफगानी यहाँ पे चाकू छुरी वाला, ये यूरोप इससे वाकिफ नहीं था। तो खसूसन जर्मनी में कभी भी ऐसे वाकयात नहीं। लेकिन आप देख लें गुज़श्ता 1-2 साल के अंदर जितने भी छुरी के वाकयात हुए हैं वो अफगानियों ने किए हैं और इसीलिए अफगानियों से अब लोग यहाँ डर गए, एक खौफ का माहौल जो है पैदा हो गया हुआ है। और जितने भी क्राइम्स के अंदर भी जो अफगानी नौजवान नस्ल है वो बहुत आगे है। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके से ऐसे तो वो नहीं करते, ना उनके ऐसे केसेस बनते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा जो आपस में मार कुटाई, गन निकाल लेनी या चाकुओं से हमले करने, ये अफगानी नौजवान बहुत जिसे कहते हैं बिगड़ी हुई नस्ल है। और उस वजह से जो है जर्मनी में क्रिमिनल का वो बढ़ गया। आपको पता है जर्मन प्रेसिडेंट ने, जर्मन जो चांसलर है, इन्होंने पिछले हफ्ते ये बयान दिया था कि भाई जो गैर मुल्की यहाँ पर आबाद है उन्होंने हमारे जो शहरों का कल्चर है वो बदल के रख दिया। ये हमारे शहरों की जो एक नेक नामी थी उसके ऊपर धब्बा लगा दिया। वो जर्मनी में उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा पिछले हफ्ते से चांसलर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सारी सियासी पार्टियों की वजह से। लेकिन उन्होंने जो क्लियरेंस दी उसमें उन्होंने बैकग्राउंड में यही बात बताई है कि भाई हर शहर के अंदर क्रिमिनल रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इनमें अफगानी सबसे ज्यादा है। वो उन्होंने अफगानिस्तान का नाम नहीं दिया, लेकिन ये बात सही है कि अफगानिस्तान
کہ لوگ جو ہے یہ نوجوان نسل جو ہے وہ کرائمز کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہے، جس سے یورپ کا ماحول، یورپ کا جو ایک پرامن کہتے تھے ہم، ایک بہت ہی پرامن ماحول میں دنیا یہاں انسان رہ سکتا ہے، وہ حالات وہ نہیں، دن بہ دن تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس وجہ سے ایسے اسٹیپ اٹھائے جا رہے ہیں کبھی جہاں بھی جس قوم میں کرمنل لوگ زیادہ ہیں ان کو پھر یہاں آباد نہ کیا جائے، انہیں ہیلے بہانے سے جو بھی قانونی کارروائی کر کے تو ان کو جو ہے باہر نکالا جائے. اور یہ رو آپ دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے چلی ہوئی ہے. یہاں سے جتنے بھی جہاز پیچھے گئے ہیں پچھلے 6-7 مہینے کے اندر، ان میں زیادہ تر جو ہے وہ افغانی جو ہے وہ ڈپورٹ کیے گئے. ہاں سر، سیرین کے متعلق بھی اسی طرح کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں اور وہ لوگ بھی کرائم میں ملوث ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ ایسے لوگوں کی صفائی کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں جو شام ہے اس کے بارے میں تو دو رائے رکھی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر سیٹل ہوئے ہیں، باہر سے آنے والے جنہوں نے یہاں مہاجر کے طور پر آئے تھے، ان میں سیریا کے لوگ سب سے آگے ہیں سیٹلمنٹ کے اندر. اور پھر یہ ہے کہ جو انہوں نے آفر دی تھی واپس جانے کی، اس کے اندر بھی انہوں نے سیریسلی بعض خاندان جو ہے وہ بھی ہزاروں کی تعداد بن گئی ہے، واپس گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو سیرین ترکی میں رہ رہے تھے وہاں سے 8 لاکھ خاندان جو ہے وہ واپس سیریا چلا گیا. تو اس طرح سیریا کے اندر خود بھی سیرین لوگ جو ہے وہاں اگر امن کے حالات ہو جاتے ہیں اور وہاں جو نیکسٹ الیکشن جو آ رہا ہے 2-3 مہینے میں، اس کے اندر بھی جا کے لوگ جو ہے ووٹ دینا چاہتے ہیں. اور ان کا اندازہ یہ خیال یہی ہے کہ بھئی وہاں پر الیکشن کے بعد جو جمہوری حکومت آئے گی وہاں ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے. تو سیرین کے اندر یہ خود ایک روش سی چلی ہوئی ہے کہ وہ واپس اپنے ملک جانا چاہتے ہیں. وہ حکومتی طور پر اتنا زیادہ پریشر ان کی طرف سے ڈیولپ نہیں ہوا. ہاں ایسی آفر ضرور دی گئی ہے کہ بھی جانے والے خاندان کو اچھی خاصی رقم جو ہے وہ جرمن گورنمنٹ جو ہے وہ دے دیتی ہے. ہاں صاحب، میں پچھلے دنوں کسی جگہ پہ ایک شاپ پہ تھا، میرا دوست ہے، میں نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں انڈین وہاں پہ شاپنگ کرنے آ رہے تھے ان کے پاس. اور یہاں دیکھنے میں آیا کہ انڈین ہزاروں کی تعداد میں جرمنی میں اس وقت نیوی آ رہے ہیں بلیو کارڈ پہ. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں جو سیاسی پناہ والے ہیں، پچھلے دنوں اسی پہ آپ نے بات کہی تھی کہ ان لوگوں کو لیگل کیا جائے، مگر جو بات آپ ابھی کہی کہ شروع میں کہ ٹیکس پہ لوگوں کی قدر کی جاتی ہے، تو یہ تو سب ٹیکس پے کرتے ہیں، تو سیاسی پناہ والے تو بوجھ بنے ہوئے ہیں ملک کے اوپر. سیاسی پناہ والوں میں سے اکثریت ابھی تک بوجھ بنی ہوئی ہے، اور اس میں رکاوٹ یہ بھی ہے کہ وہاں کے ان کے کیس ابھی تک منظور نہیں ہو رہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی تعداد بھی موجود ہے جو اپنے آپ کو سیٹل کر رہی ہے اور ملازمتیں وغیرہ دے رہی ہے. پہلے جس قسم کے قانون سخت تھے اب ویسے سخت نہیں ہے، اب تو آفر دے رہی ہے گورنمنٹ سیاسی پناہ والوں کو. لیکن جو ہمارا ایشیا کا بعض رجحان ہے، بعض ممالک ہے ان کے اندر یہ رجحان کم ہے کہ ایسی سہولتوں سے فائدہ اٹھایا جائے یا اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا جائے، یا حکومت جو پالیسی ایسی لے کے آ رہی ہے جن کے اندر وہ شامل ہو کے یا وہ سیکھ کے اپنے آپ کو کوئی مستقبل بنا سکتے ہیں، محروب بنا سکتے ہیں، اس طرف دھیان نہیں ہے. بلکہ الیگل کام کی طرف ایک طبقہ ایسا موجود ہے جس کا دھیان الیگل کام کے اندر ڈبل رقم بنانے کی طرف ہے، اور اس کا باہر نقصان ہو رہا ہے، ان کو خود بھی نقصان ہو رہا ہے. تو یہ جو انڈین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ سب جتنے بھی آ رہے ہیں، دیکھیں انڈیا جو ہے گورنمنٹ کی پالیسی ہے انڈینس کو لانے کے لیے. اس کے لیے اسپیشل جرمن لیبر منسٹر انڈیا گئے بھی تھے، 1 ہفتہ وہاں انہوں نے ملاقاتیں کی اور یہ وہاں پاس معاہدہ بھی کیا، ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ایسے کیے ہیں کو انڈینس کو، اس لیے کہ انڈیا کا ایک تو جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس کو بھی جرمنوں نے پوری طرح اسٹڈی کیا ہے، اور وہ اب دنیا کے جو گریڈ ہے ان کے اندر آتا ہے. اس لیے اس وقت جرمن کی پالیسی ہے کہ جو باہر سے ہم نے لیبر لینی ہے ان میں انڈین سے پڑھا لکھا لیبر جو ہے وہ یہاں آئے. اس لیے جو بلیو اسکیم وغیرہ ہے اس کے اندر ان کو کچھ رعایت بھی دی جاتی ہے. تو اس وجہ سے دن بہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یونیورسٹیز میں زیادہ یہاں پر پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں انڈینس، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ملازمتیں وغیرہ جو بلیو کارڈ اسکیم ہے اس میں بھی بہت زیادہ انڈین اس وقت جرمنی کے اندر آ رہا ہے، اور اب بہت کثرت سے انڈین یہاں نظر آتے ہیں. بات آپ کی صحیح ہے. ہاں سر، پاکستانی کیوں نہیں آ رہے؟
پاکستان میں دیکھیں اسٹوڈنٹس تو اب آ رہے ہیں کافی، جو پہلے نسبت دیکھ لیں 2 سال پہلے کی نسبت اب کافی ہے. اس وقت میرا شاید 14,000 پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہا ہے. لیکن وہاں ابھی انفارمیشن کی کمی ہے پاکستان کے اندر. ابھی تک ایسی انفارمیشن حکومتی لیول پر نہیں پھیلائی جا رہی کہ بھی نوجوانوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ داخلے لیں اور یہاں کے اسٹڈی کریں. جن تک کو بات پہنچ جاتی ہے جو کوشش کر لیتے ہیں وہ ہے یا پھر ایسے ادارے کھل گئے ہوئے ہیں جو اس سے پیسہ کما رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کو داخلہ کروا دیتے ہیں. ہم پاکستان میں تو ہر چیز ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ بھائی ہر چیز کر کے دے دو، ہمیں صرف پیسے لے لو اور ہر چیز کر کے دے دو. اس سے بعد لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ داخلوں کے دفتر وغیرہ کھولی ہیں پاکستان کے اندر، وہ پھر داخلے وغیرہ کروا دیتے ہیں. وہ کامیاب ہے، انہی کے تھرو زیادہ تر لوگ آ رہے ہیں. لیکن خود ڈائریکٹ جو ہے وہ لے کر کبھی داخلہ مل یونیورسٹی سے لے کر اور خود وہ یہاں آ جائے، ان کی تعداد کم ہے. اس میں ایک بڑی رکاوٹ جو ہے وہ رقم ہے جو جمع کروانی پڑتی ہے. اپنے دو اسٹڈی کے دوران اس رقم کو استعمال تو نہیں کرتے، میں نے تو نہیں کوئی دیکھا اتنے اسٹوڈنٹس کو واقف. وہ سارے یہی کہ یہاں کوئی نہ کوئی کام مل جاتا ہے، کام کر لیتے ہیں. لیکن اس وقت امبیسی کو کے اندر ایک رقم جو ہے وہ شو کرنی پڑتی ہے آپ کو فکس اکاؤنٹ کے اندر کہ ہاں جی ہم نے اتنی رقم جو جمع کرا دی. اس کے لیے کوئی ایسی اسکیمیں حکومت نے نہیں نکالی کبھی ایسے لوگوں کی مدد کے لیے ایک ایسے فکس اکاؤنٹ ہو ان کو مدد دے دے. اور وہ اس لیے بہت سارے غریب بچے جو ہیں وہ یہاں اسٹڈی کے لیے نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے پاس وہ رقم نہیں ہے، وہ بھی ہزاروں میں ہوتی ہے رقم. تو یہ بات بھی ایک رکاوٹ ہے پاکستان سے آنے کے اندر. بہت شکریہ خان صاحب کو. ناظرین، جو ابھی میں نے بات کہی کرائم، اس وقت یورپین جو ہے بہت تنگ آیا ہوا ہے. ان کی لڑکیاں جو ہے وہ پریشان ہے، سوئمنگ پول ہے وہاں پہ محفوظ نہیں، کہیں پہ بھی ایسی خبریں ہوتی ہے جو سوچتی ہے ہم لوگ کہ ہمارے غیر ملکی کیوں اس میں حصہ لیتے. وجہ اس کی آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں عرصہ دراز سے جنگ چل رہی ہے اور وہاں پہ تربیت کا کوئی ایسا سسٹم نہیں چلا. شاید اسی وجہ سے یہ نئی نسل جو ہے وہ ان کرمنل لوگوں کے ساتھ مل کر ایسے کام غلط کرتی ہے اور پھر یہ گینگ بنے ہوئے ہیں. لیکن جرمن گورنمنٹ اور دوسرے جتنے بھی یورپین ممالک ہیں ان کو برداشت نہیں کرے گی.